السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اور حد درجہ قدر و منزلت کے لائق ناظرین، 25 دسمبر یہ وہ تاریخ ہے جس میں عیسائی حضرات کرسمس کا تہوار منعقد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس طرح باہمی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض مسلمان بھی ان کے اس تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کو بیش قیمت تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، خوبصورت اور دیدہ زیب کارڈز ان کے حوالے کرتے ہیں اور ہیپی کرسمس کہہ کر انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عیسائیوں کا تہوار محض خوشی و مسرت کی کوئی تقریب نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر یہ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغمبر اور رسول نہیں بلکہ خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی عیسائی سے سوال کریں کہ 25 دسمبر کو وہ کس کی کرسمس مناتے ہیں، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے کی کرسمس مناتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ دراصل لوگوں کو گمراہیوں کی جانب متوجہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ میں پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے اور تحقیق طلب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس تاریخ کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ہیپی کرسمس کے ذریعے اور یہ نعرہ دے کر، یہ کہہ کر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی ان کے اس تقریب کے موقع پر ان کی خوشی و مسرت میں شامل ہو جائیں اور اس موقع پر ان کو مبارکبادی پیش کریں، ظاہر ہے
گویا ہم ان کے اس باطل عقیدے کی تائید کر رہے ہیں جو ہرگز درست نہیں ہے۔ ان کو مبارکبادی دینے سے پہلے گویا ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ وہ محض اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، یہاں تک کہ ان کا تو کوئی ہمسر بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا اتنا بڑا اور سخت گناہ ہے کہ ایسا کہنے کے نتیجے میں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ایک بیٹے کو منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اور ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کو بیٹا بنانے کی شان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اس لیے دوستو، کرسمس کے موقع پر ہم انہیں مبارکباد پیش نہ کریں، انہیں مبارکباد پیش کرنے سے بچیں، ان کی کسی بھی اس سلسلے کی کسی بھی تقریب میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں، چاہے ان سے کتنے بھی بہترین دوستانہ کیوں نہ ہوں۔ ایک مرتبہ جب ہمارے ذہنوں میں، ہماری آل و اولاد کے ذہنوں میں اس سلسلے کی کوئی ایک بات بھی جو باطل عقیدے کے اوپر مبنی ہو ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو پھر اس کا نکالنا بہت مشکل ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو صالح اور پاکیزہ عقیدے کی بنیاد پر تشکیل دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تا دم حیات عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔